السلام علیکم۔ کیا ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے؟ کیا یہ بہت مختصر ہے؟ اس پر یاسر پیرزادہ صاحب نے کالم لکھا ہے اور ان کے بقول اس سوال کا جواب آج سے 2000 سال پہلے ایک فلسفی نے دیا۔ اس کا نام سینیکا تھا۔ یہ روم کے شہنشاہ نیرو کا اتالیق تھا۔ وہی نیرو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو وائلن بجا رہا تھا۔ سینیکا نے فلسفے کے موضوعات پر درجن بھر مقالے قلم بند کیے اور اخلاقیات پر 124 خطوط لکھے۔ اس کے ایسے ہی ایک مضمون کا عنوان ہے ان دی شارٹنیس آف لائف۔ اس مضمون کا لب لباب یہ ہے کہ ہم سب کو لگتا ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ شروع کے 20-25 سال تو اسکول کالج میں ہی گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد نوکری کی تلاش، کاروبار کی شروعات اور فکر معاش ہمارے 4-5 برس کھا جاتے ہیں، کبھی کبھی تو اس سے بھی زیادہ۔ اسی بیچ کہیں شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد باقی کی زندگی بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کی فکر میں گزار دی جاتی ہے۔ یہ سب پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمر تو 60 برس ہو گئی اور کیا کچھ بھی نہیں۔ سوچا تو یہ تھا کہ 10-15 برس محنت سے پیسے کمائیں گے اور اس کے بعد اطمینان سے زندگی گزار دیں گے، مگر وہ 10-15 برس کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اطمینان کی زندگی کا وقت ہی نہیں آتا، الٹا اپنے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو کیا واقعی زندگی ایسی ہی مختصر ہے؟ سینیکا کا کہنا ہے نہیں۔ اصل میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی معمولی باتوں کی نظر کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ فون پر گھنٹوں بے معنی گفتگو کرنا، بے مقصد ٹی وی کو گھورتے رہنا، فضول پوسٹ دیکھ دیکھ کر وقت ضائع کرنا یا ان لوگوں کے ساتھ وقت بتانا جو آپ کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ تمام حرکتیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ہم خود اسے مختصر بنا دیتے ہیں۔ امام غزالی 53 سال زندہ رہے، 70 سے زائد کتابیں لکھیں، تصوف، قانون، فقہ اور فلسفے کے موضوعات پر۔ ابن رشد نے 73 برس کی عمر پائی۔ ان کی تصانیف کی کم سے کم تعداد 67 ہے، جن میں سے 28 فلسفے سے متعلق ہیں، 20 کا موضوع طب ہے، 8 قانون پر ہیں، 6 میں الہیات پر بحث کی گئی ہے اور 4 کتابیں زبان و بیان کی ہیں۔ ابو علی سینا 980 میں پیدا ہوئے اور 1037 میں وفات پائی، عمر 57 برس۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 450 کاموں میں سے 240 ہم تک پہنچے، جن میں سے 150 فلسفے اور 40 طب سے متعلق ہے۔ آپ کی کتاب الشفاء کی 18 جلدیں ہیں۔ ابن الہیثم کو 75 برس کی زندگی ملی۔ اس زندگی میں انہوں نے 45 کتابیں لکھیں۔ موضوعات تھے طب، فلسفہ، الہیات، فلکیات، ریاضی، طبیعیات اور نہ جانے کیا کیا۔ البیرونی کی عمر 77 برس رہی۔ ان کی جو تصانیف ہم تک پہنچیں وہ تعداد میں کم از کم 14 ہیں، جن میں سے کچھ خاصی ضخیم ہیں۔ آپ تاریخ دان اور ماہر لسانیات تھے اور ساتھ ساتھ آپ نے طبیعیات، ریاضی اور فلکیات پر بھی کام کیا۔ ابن باجہ نے فقط 42 سال کی عمر پائی۔ اس مختصر عرصے میں انہوں نے منطق، فلسفہ، ریاضی، مابعد الطبیعیات اور اخلاقیات پر درجن بھر سے زائد کتب لکھی۔ آپ کا کام آکسفورڈ، برلن، تاشکند، استنبول، انقرہ اور قاہرہ کے کتب خانوں میں محفوظ ہے۔ الکندی نے قریباً 70 برس کی زندگی جی۔ ان کے مخطوطات کی تعداد 200 سے زائد بتائی جاتی ہے، جن میں فلسفہ، نجوم، فلکیات، موسیقی، ریاضی، سیاست، طبیعیات وغیرہ شامل ہیں، مگر جو کتابیں مطبوعہ صورت میں موجود ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ یہ فہرست مزید طویل کی جا سکتی ہے، مگر فی الحال ہم ان مسلم مفکرین کو ان کے حال پر چھوڑتے ہیں کہ یہ عظیم لوگ تھے۔ علم ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، انہیں پڑھنے لکھنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ صبح اٹھتے تھے اور پھر نان سٹاپ رات تک کتابوں میں غرق رہتے تھے۔ قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا جس سے لکھ لکھ کر انہوں نے ڈھیر لگا دیا۔ ان لوگوں کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ تھا، نہ ٹویٹر، انسٹاگرام تھا، نہ سنیپ چیٹ۔ انہیں اپنی ای میل دیکھنا ہوتی تھی اور نہ ہی بیکار قسم کی ایپس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا تھا۔ واٹس ایپ پر صبح بخیر کے پیغامات کا جواب دینا ہوتا تھا اور نہ کسی کے بارے میں جھوٹی سچی خبریں فارورڈ کرنا ہوتی تھیں۔ سو انہیں سوائے علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے کوئی دوجا کام نہ تھا۔ اس کا مطلب اصل میں ایک غلطی ہماری تو سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کی ہے۔ دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی طاقت اور مقام حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، یہ سوچ کر
کہ جب ہم زندگی میں کوئی رتبہ حاصل کر لیں گے تب ہماری لائف سیٹل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی مستقبل کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنے میں بیت جاتی ہے اور اس چکر میں ہم اپنا حال بھی گنوا بیٹھتے ہیں. ہم اپنی پوری زندگی مسلسل ایک بہتر زندگی کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیسے یاد رکھیں گے. تب تک زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے. زندگی میں آسودگی کی خواہش رہنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے کوشش بھی جاری رہنی چاہیے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ زندگی فیس بک پوسٹ پر دل جلانے کے لیے نہیں. آج سے 30-40 برس بعد جب ہم مڑ کر دیکھیں گے تو شاید سوچیں کہ جتنا وقت ہم نے فضول کاموں میں خرچ کیا اگر علم کے حصول میں خرچ کرتے تو اطمینان بخش ہوتا. اب بھی دیر نہیں. اپنی پسند کا دانشور یا فلسفی تلاش کریں، اس کی کتابیں پڑھیں، اس سے علم سیکھیں، اس کی دانش سے استفادہ کریں، خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں. خدا موقع دے تو دنیا دیکھیں. زندگی کے ہر پل کا بھرپور انداز میں استعمال کریں، پھر دیکھیں اس مختصر سی زندگی میں کیا کچھ نکلتا ہے. وسوسوں اور اندیشوں سے بھری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اور زندگی کو پرکیف اور آسودہ بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بھی نہیں. ہر شخص کا ذہن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کسی کو کتابیں پڑھ کر فرحت ملتی ہے تو کسی کو ورزش سے سکون ملتا ہے. اپنا راستہ خود تلاش کریں جس میں آپ کو فرحت ملے، مگر انسانیت کی بھلائی مقدم رہے. اپنے وقت کی بچت ایسے کریں جیسے کوئی بنیا اپنے پیسے بچا کر رکھتا ہے. کسی فضول چیز پر خرچ کیے ہوئے 10,000 آپ دوبارہ بھی کما سکتے ہیں، مگر کسی فضول کام میں صرف کیے 2 گھنٹے آپ کبھی واپس نہیں لا سکیں گے. آج کے دن کا کھاتا کھولیں اور حساب لگائیں آپ نے کتنا وقت ضائع کیا اور کتنا کسی مفید کام میں صرف کیا. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی مختصر ہے یا ہم نے اسے مختصر بنا دیا ہے. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.